وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ملیشین پرائم منسٹر کے ساتھ آج جو تقریر کی ہے اس میں انہیں ایک شعر سنایا حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کا، اور یہ شعر تھا کہ جی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، یہ شعر تو سنایا ساتھ میں انہوں نے اس کا انگلش میں پھر ترجمہ بھی کر کے سنایا۔ اب یہ شعر سنانا تھا اور ترجمہ کرنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اب بہت سارے لوگ ان کی انگلش کے حوالے سے تو غلطیاں نکال ہی رہے ہیں، ظاہر ہماری قومی زبان تو اردو ہے، انگلش تو نہیں ہے، ہو سکتی ہیں غلطیاں، لیکن اس پہ سوال یہ ہے نواز زبیری صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں جی خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے، خود ہی ہونی چاہیے، جبکہ ہم جو ہیں کشکول لیے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، IMF کے ہم مقروض غلام بنے ہوئے ہیں، 3 لاکھ کا ہر شخص ہمارا پاکستان کا بچہ پیدا ہونے والا ہی مقروض ہے، ہائبرڈ جمہوریت کے بجائے ہائبرڈ نظام میں رہ رہے ہیں، تو یہ شعر بنتا تھا؟ ایمانداری سے آپ بھی بتائیے۔ بڑی مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کیوں اپنی جو ہے نا وہ ایسا جملہ میں سوچ رہا ہوں کوئی نکل نہ جائے مشکل میں، کیوں یہ اس قسم کے کرتے ہو بھائی شعر نہیں کرنا؟ آپ سیدھی تقریر کرتے ہیں، ملیشیا میں گئے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے شعر چن رہے ہیں، یا تو پہلے سے پریکٹس کر لیتے، کوئی آسان سا شعر لے لیتے، اس سے کسی سے لکھوا لیتے انگلش میں کہ بھائی شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جناب اردو میں مشکل سے تشریح ہوتی ہے علامہ اقبال صاحب کے شعر کی، اور وہ اس میں انگلش میں کر رہے تھے، اور جتنا انہوں نے سوشل میڈیا کو آج مواد دے دیا، کتنے مینز بن رہے ہیں، تو نہیں تو یہ خود ہی والی بات کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کون ان کی تقریر، مجھے لگتا ہے جو بچے ہمارے مقروض 3 لاکھ روپے کے، بنتی نہیں تھی، بھائی نے ان کے قرض دار ملک سماروں میں قرضہ نہیں لیا، اس کے بعد قرضہ نہیں لیا، IMF کے پاس کب نہیں ہم گئے، بال ہمارے قرضوں میں جکڑے میں، آپ خود ہی والی باتیں، لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں، آپ بتائیں واقعی یہ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا تھا، کوئی اور شعر لے لیتے، ان کو شاید یہی شعر یاد تھا، انہیں اسکول کالج میں کوئی شعر یاد کر لیتا ہے بندہ، پھر اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے، تو وہ شعر کے یہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ خود ہی نام کی چیز پہلے پیدا تو کرو اپنے اندر، اور اپنے اس میں پھر زیب دیتا ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھ ہی دیا تھا تو بس پڑھ دے خاموش ہو جاتے، چلو ہو گیا جناب، وہ ان کے لوگ ان کو ترجمہ کر کے سمجھا دیں گے، سنا دیں گے۔ آپ خود شروع ہو گئے وہ انگلش کے لیکچرار بن کے، اور جتنی خزیمت ان کو اٹھانی پڑی، اب وہ ان کا مذاق بن رہا ہے، اور ہم بھی ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، حالانکہ شرم آ رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مگر کون سا میڈیا پہ چھوڑتا ہے ان کو، اور خاص طور سے سوشل میڈیا۔ شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ گاڈ asks you human being what your demand، وہ کسی کی بات بھی کہہ سکتے تھے، مگر تھوڑا سا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر کو کی تقریر ایسے موقع پہ جب کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بالکل ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا بول رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ بہت ہی زیادہ، اور ہوتا ہے ایسا، الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکرپٹ سے نہیں ہٹا جاتا، اور مگر وہ ان کی عادت ہے اسکرپٹ سے تو وہ ہٹ ہی جاتے ہیں، اور اس قسم کی پھر حرکت کر جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اسکرپٹ سے ہٹ کے چل رہے ہیں، اسکرپٹ سے ہٹ کے تو لگ رہا ہے کہ اسکرپٹ سے ہٹ گئے، وہ ہٹ گئے یا باقی پارٹی ہٹ گئی؟ باقی بھی ہٹ گئے، وہ بھی ہٹ گئے، تو جب واپس آئیں گے ان کو واپس اسکرپٹ پہ لے کر آیا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کے جو بھی ایڈوائزرز ہیں، جو بھی ان کی سیکرٹریز ہیں، جو لوگ ہیں، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا، اور آئندہ کے لیے بھی بتائیں کہ جب آپ ہم اس بات میں بالکل یقین نہیں کر رہے جو شمع جنہوں نے کہا تھا تقریر میں لکھ کے دیتی ہوں، وہ 3 ایڈیٹ والا کام تو نہیں ہے تقریر والا، اس نے کچھ تھا، کسی نے کوئی الفاظ چینج کر دی ہو، شعر کچھ اور، ان کو یہ پڑھنا پڑ گیا ہو، اس قسم کی سازشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وزیراعظم صاحب جو ہیں ظاہر ہے صرف چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وطن تشریف لاتے ہیں، پھر پوری دنیا میں ظاہر ہے پاکستان کے لیے بیچارے وہ پھر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کامیابیاں معاشی حوالے سے، کہہ رہے ہیں کامیابی معاشی حوالے سے اب تک ہمیں نظر کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں بہت بڑی معاشی تبدیلیاں پاکستان کے، اگر ہم اس طرح بات کریں تو پازیٹیو چیز یہ کہ پاکستان کے دہانے پہ کھڑی ہیں۔ آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کو بہت سارا پاکستان اس معاشی بحران سے نکل جائے گا، اور جب سعودی کنگ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جہاں اسکیمیں بڑھ رہی ہوں گی تو وہ کوئی 2-4-5 بلین ڈالر کا تو اعلان نہیں کرے گا، وہ بہت بڑی ایک وہ کرے گا، اب جب کہ پاکستان سے ان کا دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا میں سی پیک
پارٹ 2 کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری وہ آئیں گی. پھر امریکہ جس طریقے سے خوش ہے پاکستان سے، اور پاکستان کی پھر معدنیات کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں تو پاکستان معاشی بحران سے تو مجھے نکلتا نظر آ رہا ہے، لیکن سیاسی بحران میں مجھے پھنستا نظر آ رہا ہے.